السلام علیکم علومہ ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین، آج کا پہلا نیوز اپڈیٹ نکل کے آتا ہے امارت اسلامی افغانستان سے، جہاں پر افغان طالبان نے اس بار صاف دھمکی دی ہے کہ امریکہ نے اگر 1 مئی سے پہلے اپنے افواج نہیں نکالے تو ہم اپنی مسلح اور مبارک جدوجہد دوبارہ شروع کر دیں گے، اور اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے معاہدے کے مطابق ابھی تک ایک بھی امریکی فوجی نہیں مارا اور نہ تشدد میں اور اضافہ کیا، لیکن اب امریکہ بھی معاہدے کے مطابق 1 مئی سے پہلے افغانستان دے اور نکل جائے۔ ناظرین، یہ دھمکی ٹھیک اس وقت سامنے آئی جب امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ایک رپورٹر کو بتایا کہ میرا ارادہ افغانستان میں طویل مدت کے لیے رکنے کا نہیں ہے، ہم اپنے افواج وہاں سے نکال لیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ کب۔ رپورٹر نے اس سے سوال کیا کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ امریکہ کے افواج اگلے سال بھی وہاں رہیں گے، تو انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے لیے 1 مئی تک افغانستان سے افواج نکالنا بہت مشکل ہے۔ اس پر طالبان رہنماؤں نے رد عمل نے انہیں صاف کہا کہ اگر امریکہ یہاں سے نہیں نکلتی تو ہم اپنے جہاد کو دوبارہ شروع کرنے پر مجبور ہوں گے، کیونکہ طالبان نے 1 سال تک امریکہ اور اس کی اتحادیوں کے خلاف کارروائیاں نہیں کی، اور وہ بھی امریکہ سے اسی طرح چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد افغانستان چھوڑ دے، لیکن امریکہ کے پاس ٹائم بھی بہت کم ہے، اور ہر گزرتے دن امریکہ کے لیے یہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ افغان حکومت بھی امریکہ کی امداد کے سہارے قائم ہے، اور ایک رپورٹ کے مطابق 80% خرچہ افغان حکومت بیرونی امداد سے پورا کرتے ہیں، اور اس لیے افغان حکومت کا بھی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح امریکہ کو افغانستان میں روکے اور افغان حکومت کو طالبان کے رحم و کرم پر نہ چھوڑے، لیکن کیونکہ حال ہی میں امریکہ کے عہدیداروں نے امریکہ حکومت کو خبردار کیا تھا کہ اگر امریکہ افغانستان سے نکلی تو طالبان کچھ مہینوں میں کابل حکومت کا تختہ الٹ دیں گے، اور کابل حکومت کی تیاری بھی ان کے آڑوں سے نہیں اڑ سکے گی۔ ناظرین، آج کا دوسرا نیوز اپڈیٹ نکل کے آتا ہے میانمار سے، جہاں پر میانمار میں مظاہروں سے ابھی تک 328 لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور 3000 سے زائد گرفتار ہوئے ہیں۔ ناظرین، اس وقت میانمار میں خطرناک مظاہرے جاری ہے، جس میں صرف ہفتے کے دن 91 لوگ مارے گئے ہیں اور درجنوں زخمی بھی ہے، اور ان میں بچے بھی بہت مقدار میں شامل ہے۔ ناظرین، مظاہرین 1 فروری کو ہونے والی ملٹری ٹیک اوور کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں، اور ہر نئے دن یہ مظاہرے زور پکڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ملٹری نے ان کو صاف کہا ہے کہ اگر آپ نے مظاہرے جاری رکھے تو ہم آپ کے سر اور پیچھے سے گولی مار دیں گے، لیکن پھر بھی مظاہرے مسلسل جاری ہے اور روزانہ کی بنیاد پر لوگ زخمی اور ہلاک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ناظرین، الجزیرہ کے ایک رپورٹر نے الجزیرہ کو بتایا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت لوگوں کے سروں میں گولی لگ جاتی ہے، باقی بہت سے لوگ خطرناک زخموں کے ساتھ مظاہرے جاری رکھتے ہیں، کچھ ان میں سے زندہ رہتے ہیں اور کچھ اس وقت مر جاتے ہیں۔ ناظرین، روہنگیا مسلمانوں پر جب ظلم ہو رہا تھا تو یہ ان پر بہت خوش ہو رہے تھے اور ان کو ہجرت پر مجبور کر دیے تھے، اور یہی عوام تھے جو ان پر ظلم کر رہے تھے، لیکن آج اللہ نے انہیں دکھایا کہ ظلم کیسا ہوتا ہے۔ پورا میانمار میدانی جنگ بن گیا ہے اور ملٹری نے وہاں پر سخت پابندیاں لگا دی ہے، اور وہ کسی طرح جمہوری حکومت بحال کرنے کے لیے راضی نہیں ہے، اور آگے کیا ہوگا اور کتنے لوگ موت اور تشدد کا سامنا کریں گے، اس کے بارے میں ہم آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اپڈیٹس دیتے رہیں گے۔ ناظرین، آج کا تیسرا نیوز اپڈیٹ نکل کے آتا ہے بنگلہ دیش سے، جہاں پر بنگلہ دیش نے مظاہرین کو روکنے کے لیے بارڈرز گارڈز ملک بھر میں تعینات کر دیے ہیں۔ ناظرین، پچھلے دن جب مودی بنگلہ دیش کے دورے پر چلے گئے تو وہاں لوگ اس کے خلاف نکل آئے اور کہا کہ ہم اپنی آزادی کے دن مودی جیسا ہندو نسل پرست اپنے ملک میں برداشت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اپنے جوتے اپنے ہاتھوں میں اٹھائے اور مودی کو جوتوں سے سلامی اور خوش آمدید کہا، جو کہ مودی کے لیے شرم سے مرنے کا مقام تھا، کیونکہ جب آپ ایک ملک میں جا رہے ہو اور وہاں آپ کے خلاف اتنے لوگ نکل آئے، اس سے زیادہ بے عزتی اور کیا ہوگی۔ ناظرین، یہ تو کیا، وہاں کے لوگوں نے گائے ذبح کر کے ان کے گوشت تقسیم کیا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ گائے کو بڑا عزت دیتے ہیں اور ان کو ماں کا درجہ دیتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس کو ذبح کیا اور مودی کو اس سے ویلکم کیا۔ اس تاریخی بے عزتی کے بعد وہاں مظاہروں میں بے پناہ اضافہ ہوا، جس میں 5 لوگ شہید ہوئے ہیں اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں، اور مزید مظاہرے روکنے کے لیے حکومت نے بارڈر گارڈز ملک کے مختلف اضلاع میں تعینات کر دیے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر پوری دنیا سے بڑے خبریں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔